للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام عاشقان رسول، فقہ حنفی کی بڑا معتبر متن، بڑی بہترین جامع معنی مختصر کتاب المختصر للقدوری، امام قدوری کی جو کتاب ہے قدوری شریف، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا کتاب البیوع اور اس میں سے باب الربا کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اچھا، دو لائنیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ وعقد الصرف یہاں سے لے کر یہ دوسری لائن التقابض تک، یہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ ولا یجوز بیع الحنطۃ بالدقیق ولا بالسویق۔ تو فرماتے ہیں کہ حنطہ گیہوں یا گندم، اس کی بیع بالدقیق آٹے کے ساتھ یہ بھی جائز نہیں ہے، ولا بالسویق اور نہ ہی ستو کے ساتھ اس کی بیع جائز ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ برابر بھی جائز نہیں ہے اور کمی بیشی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے حیرانگی والی بات ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی علت بڑی خوبصورت، میں نے پہلے تو جب میں نے سنا نا کہ پڑھا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ خرید و فروخت اس کی برابر بھی اور کمی بیشی کے ساتھ بھی، تو میں حیران ہو گیا۔ لیکن وہ جب میں نے اس کی علت پڑھی تو میں اور حیران ہو گیا اور میں دھنگ رہ گیا کہ فقہ حنفی میں اتنی مطلب کہ گہرائی ہے، اتنی گہرائی کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے اور حل کیا جاتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ تھا کہ عام طور پہ اس کو کیل کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے نا، کیل کے ذریعے سے اس کا لین دین ہوتا ہے۔ کیل سمجھے ایک پیمانہ جس کے ذریعے سے ناپتے تھے۔ جیسے آج ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پیپا ہوتا ہے نا، پیپا وہ گھی والا، تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی، یا کہہ رہے سادہ لفظوں میں بالٹی کہہ لے کہ بالٹی ایک پیمانہ ہو، تو وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ گندم جو آٹا ہے اس کو تو ہم ٹھونس کے بھر لیں گے، درمیان میں جگہ ہی نہیں ہوگی اور کچھ ڈالنے کی، لیکن جو گندم ہے، گندم کے دانوں کے درمیان بھی تھوڑی جگہ رہ جاتی ہے، جس سے یہ برابر نہیں ہوں گے، اور برابر نہیں ہوں گے، ایک تو بھر جائے گا اور ایک میں کچھ ہوا ہوگی جو دانے ہیں اس میں، اور مکمل نہیں بھرے گا، درمیان میں خلا باقی رہے گا دانوں میں۔ تو اس وجہ سے اس کو برابر بھی جائز نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہ برابر ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی اگر بڑا پیمانہ ہو یا زیادہ پیمانے ہو تو بہت بڑا فرق نکل آئے گا۔ اچھا جی، ولا بیع الدقیق بالسویق، اور نہ ہی آٹے کی بیع ستو کی عوض جائز ہے۔ اور اوپر لکھا ہے کہ نہ ہی گندم کی بیع آٹے کے بدلے میں اور نہ ہی گندم کی بیع سویق یعنی ستو کے بدلے میں جائز ہے۔ اور آٹے کی نیچے بھی یہ بیان کر دیا کہ آٹے کی بیع ستو کی عوض بھی جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي یوسف۔ اچھا، شیخین کے نزدیک، شیخین جب کہا جائے تو اس سے مراد امام اعظم اور امام ابو یوسف ہوتے، جب صاحبین کہا جائے تو اس سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہوتے، اور جب طرفین کہا جائے تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کی اصطلاح ذہن میں رکھیے گا، طرفین، شیخین اور صاحبین۔ تو یہ تینوں اصطلاح ان تینوں حضرات کے ہی گرد گھومتی ہیں۔ تو امام اعظم اور امام ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک جو ہے گوشت کی بیع حیوان کے بدلے میں جائز ہے۔ میں کہوں جی طاہر بھائی، میرے پاس 20 کلو گوشت ہے، آپ کے پاس یہ بکری ہے 20 کلو کی، میں آپ کو یہ گوشت اس بکری کے عوض بیچتا ہوں، آپ نے کہا جی میں خریدتا ہوں، تو یہ بیع کرنا امام اعظم کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ یہ یہاں پر بھی بڑی خوبصورت علت میں نے نا پڑھی، یہاں پر کمی بیشی بھی جائز ہے۔ تو کسی کے ذہن میں آئے گا کہ وہ بھی گوشت ہے تو وہ بھی گوشت ہے، تو کمی بیشی جائز کرنے کا اگر کال کیا جائے تو پھر تو یہ سود نہیں ہو جائے گا۔ تو بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی تھی کہ گوشت جو ہے اس کو تول کر بیچا جاتا ہے، گوشت ہے اس کو تول کر بیچا جاتا ہے، اور جو بکری ہے یا جانور ہے ان کو تول کر نہیں بلکہ گن کر بیچا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے۔ اچھا جی، پھر آگے فرماتے ہیں وقال محمد، اور امام محمد فرماتے لا يجوز الا ان يكون اللحم الصافي اکثر مما في الشاة من اللحم۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یہ،
یعنی گوشت کی حیوان کے بدلے میں بیع جائز نہیں ہے، لیکن جائز ہونے کی ایک صورت ہے، الا ان یکون اللحم صافی، یہ جو صاف گوشت ہے نا، جو گوشت ہے جانور نہیں گوشت ہے، اکثر یہ زیادہ ہو مما اس سے کہ جو فی شاتن بکری میں ہے، من اللحم گوشت میں سے، جو بکری میں ہے نا اس سے زیادہ یہ گوشت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ فیضان بھائی یہ گوشت آپ مجھ سے خرید لیں اور اس کے بدلے میں آپ بکری مجھے دے دیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ میں ان کو گوشت زیادہ دوں۔ اب میں ان کو جو گوشت زیادہ دوں گا اور بکری کا گوشت کم ہو، اس صورت میں جائز ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو گوشت بکری کا نکلے گا وہ گوشت اس گوشت کے مقابلے میں ہو گیا، اور اس میں جو کچھ اضافی گوشت ہے وہ ہڈی پاوے شاوے وہ جو ہے اس کے بدلے میں ہو گیا۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یعنی جو صافی گوشت ہے اس کو اگر زندہ بکری کے ساتھ، زندہ جانور کے ساتھ اگر آپ نے بیچنا ہے تو صافی گوشت کا زیادہ ہونا ضروری ہے امام محمد کے قول کے مطابق۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ۔ تو فرماتے ہیں کہ تر کھجور کی بیع جائز ہے، وَيَجُوزُ جائز ہے بیع الرطب تر کھجور کی بیع بالتمر خشک کھجور کے بدلے میں، یعنی ڈوکے کی بیع کھجور کے بدلے میں، یا تر کھجور کی بیع خشک کھجور کے بدلے میں، مثلم بمثل برابر برابر، والعنب اور ایسے ہی انگور کی بیع بھی جائز ہے، بالزبیب کشمش خشک انگور اس کے بدلے میں یہ والی بیع جو ہے جائز ہے۔ اچھا، ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج اكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ زیتون جو درخت پر لگتا ہے، پھل ہے نا ایک، اس پھل کی بیع زیتون کے تیل کے ساتھ آیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا جو تل ہوتے ہیں، یہ جو نانوں کے اوپر لگاتے ہیں نا، نان کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں، آج کل تو ایسے ہی تلوں کو دیکھا جاتا ہے، ویسے تو نہیں دیکھا جاتا عام طور پہ۔ تو یہ جو تل ہیں ان کی بیع تلوں کے تیل کے بدلے میں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو صاحب امام قدوری فرماتے ہیں ولا یجوز بیع الزیتون، زیتون کی بیع جائز نہیں ہے، بالزیت زیتون کے تیل کے ساتھ، زیتون کے پھل کی بیع زیتون کے تیل کے ساتھ جائز نہیں ہے، والسمسمی یا والسمسمی اور سمسم کی بیع بالشیرج یعنی تل کی بیع تل کے تیل کے بدلے میں یہ بھی جائز نہیں ہے، حتی یکون الزیت والشیرج اکثر، یہاں تک کہ اس صورت میں جائز ہوگی کہ جب زیتون کا تیل اور شیرج یہ جو تلوں کا تیل ہے اکثر یہ زیادہ ہوں، مما اس میں سے جو فی زیتون و سمسم کہ جو زیتون میں ہے اور سمسم میں ہے، اس کے اندر یعنی زیتون اور تلوں کے اندر جو ہے اس سے زیادہ ان کا تیل ہونا چاہیے، فیکون الدہن بمثلہ، کیونکہ وہ جو تیل ہے وہ زیادہ ہوگا نا، تو جو تیل زیتون اور تلوں سے نکلے گا وہ اس تیل کے برابر ہو گیا، اور جو اس میں کچھ زائد ہے وزیادۃ بالثجیر، تو وہ جو زیادہ ہے وہ کھلی کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ جو کھل نکلتی ہے نا، جو تلوں کا تیل نکالے گا، جو پھوک نکلتا ہے اس کو کھل کہتے ہیں، تو اس کھل کے مقدار کے برابر بھی کچھ تیل ہوگا، تیل کے برابر تیل ہو جائے جو اس میں سے نکلے، اور جو کچھ تیل زائد ہے وہ اس کھل وغیرہ کے برابر ہو جائے گا، بنولے وغیرہ کے برابر ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ زیتون کی زیت کے بدلے اور سمسم کی شیرج کے بدلے، یعنی زیتون پھل کی زیتون کے تیل کے عوض اور تلوں کے تیل کے عوض بیع جائز ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلَةٍ۔ اچھا جی، فرماتے ہیں مختلف گوشتوں کی بیع آپس کے اندر بعض کے بدلے متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ یہ جائز ہے، یعنی مختلف گوشتوں کی، بکری کے گوشت کی اونٹ کے گوشت کے بدلے میں، یا گائے کے گوشت کی مرغی کے گوشت کے بدلے میں،
تو یہ بے جائز ہے کیونکہ یہ مختلف جنسیں سمجھی جاتی ہیں. وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ اور مختلف گوشتوں کی بے جائز ہے. بعضها ببعض بعض کی بعض کے ساتھ، متفاضلہ کمی بیشی کے ساتھ. وَكَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بعضها ببعض متفاضلہ. تو کہتے ہیں اسی طرح البان لبن کی جمع ہے، لبن دودھ کو کہتے ہیں. الابل اونٹ کے، اونٹنی کے دودھ کی بے جائز ہے. والبقر اور گائے کے دودھ کے ساتھ یا گائے کے دودھ کی بے. والغنم اور بھیڑ بکری کے دودھ کی. بعضها ببعض بعض کی بعض کے ساتھ، یعنی اونٹنی کے دودھ کی گائے کے دودھ کے ساتھ یا اونٹنی کے دودھ کی بھیڑ بکری کے دودھ کے ساتھ یہ بے جائز ہے. بعض کی بعض کے ساتھ متفاضلہ کمی بیشی کے ساتھ بھی جائز ہے، ان کے دودھوں کی جنس بھی بدل گئی. وخل الدقل اور بخل العنب متفاضلہ. دقل اس لفظ کا ذہن سے نکل گیا کہ یہ اس چیز کا سرکہ جو ہے اس کی کھجور کے سرکے کی بے انگور کے سرکے کے بدلے میں متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ یہ جائز ہے. کھجور کے سرکے کی بے انگور کے سرکے کے بدلے میں متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے کیونکہ جن سے بدل گئی ہیں. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنطَةِ وَالدَّقِيقِ متفاضلہ. کہتے ہیں جائز ہے روٹی کی بے کرنا حنطہ گندم کے بدلے میں، والدقیق اور آٹے کے بدلے میں، متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ. یہاں پر پھر ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ ساری تو ایک ہی چیزیں ہیں، تو ہم پہلے پڑھ تو چکے ہیں کہ گندم کی آٹے کے بدلے یا گندم کی ستو کے بدلے یا آٹے کی ستو کے بدلے میں بے جائز نہیں ہے. وہ ساری گندم کے ساتھ ہی ان سب کا تعلق تھا تو وہ جائز نہیں تھی. تو یہاں پر روٹی اس کا بھی تعلق بھی تو گندم کے ساتھ ہی ہے، تو یہ پھر جائز کیسے ہو گئی؟ اس کا بھی میرے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا. پھر میں نے جب اس کی ڈیٹیل پڑھی تو مزہ آ گیا کہ روٹی جو ہے وہ گن کے بیچی جاتی ہے اور جو آٹا ہے اور جو گندم ہے وہ تول کر بیچی جاتی ہیں. تو لہٰذا ان معنوں میں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کیل کے ساتھ یا وزن کے ساتھ ہو تو سود پایا جاتا ہے، تو گنتی کے ساتھ ہو تو پھر سود کا معاملہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا روٹی گنتی کے ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ سود والا معاملہ نہیں ہوگا. ولا ربا بین المولا وعبدہ. تو کہتے ہیں کہ آقا اور اس کے غلام کے درمیان ربا نہیں ہے، سود نہیں ہے. کہ جو کچھ بھی غلام کا ہے وہ سارا آقا کا ہی تو ہے. تو آقا اگر اس کو ایک دے کر اس سے دو وصول کر لے تو وہ سارا ہے ہی آقا کا ہے. تو وہ آقا کے لیے یہ چیز لینا یہ ربا کے زمرے میں نہیں آتا. اس صورت میں منع ہے کہ جب غلام پر کسی غیر کا قرضہ ہو، تو اس صورت میں اگر مالک اس کے ساتھ ربا کرے گا تو وہ سود ہی کہلائے گا، کیونکہ مالک اپنا مال نہیں لے رہا بلکہ غلام نے اپنا قرض اتارنا تھا، جو غیروں کا قرض اس پر تھا تو گویا کہ وہ غیروں کا مال ہوا. تو اب مولا غیروں کا مال لے رہا ہے، اپنا مال نہیں لے رہا، لہٰذا اب وہ سود کہلائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مولا کا یعنی آقا کا اپنے ہی غلام سے جو بھی معاملہ کرنا ہے اس میں سودی معاملہ ہو بھی تو ان کو سود کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سارا کچھ مولا کا ہی تو ہے. ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب. تو دار حرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان جو سودا ہے اگرچہ وہ جیسا بھی سود والا ہو اس پر سود کا حکم نہیں لگے گا. حدیث پاک میں بھی اس کی اجازت ہے، لہٰذا فقہ کی کتابوں میں بھی اس کی اجازت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دار حرب ہے کیا؟ جہاں پر علی اعلان اسلامی شعار کرنے کی اجازت نہ ہو. تو اور بھی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. جیسے ہندوستان ہے تو وہاں پہ علی اعلان سارے جو شاعر اسلام ہے وہ عام طور پہ کرنے کی اجازت ہے. اذان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا مطلب کہ حج کے لیے وہاں سے جانا، تو یہ سارا کچھ کرنے کی اجازت ہے. تو وہ دار الحرب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی پوری تحقیق اس پر موجود ہے، کیونکہ بعض دیوبندیوں نے دار الحرب کہہ کر ہندوستان کے اندر ہی سود کا نظام اوپر چڑھانے کی کوشش کی تھی. تو سید اعلیٰ نے پھر ان کا بڑی شد و مد کے ساتھ رد فرمایا کہ یہ دار الحرب نہیں ہے. دلائل کے ساتھ آپ نے ثابت فرمایا کہ جو ہندوستان ہے یہ دار الاسلام ہے. چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم باب السلم یہ انشاءاللہ الکریم ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنی کافی ہے. باب الربا ہمارا مکمل ہوا.
کل آپ باب الربا کے جو اسباق ہیں دونوں ہی یاد کر کے آئیے گا انشاءاللہ۔ ممکنہ صورت میں وقت نے اگر مہلت دی، کچھ گنجائش ہوئی وقت کے دامن میں، تو انشاءاللہ آپ سے سنا بھی جائے گا۔